أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 21. پارہ نمبر 7. 129 پیج 129. اچھا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل اس انداز سے پیش کیے گئے کہ نہ ماننے والوں کے لیے سوائے خاموش رہنے کا اور کوئی راستہ نہ بچا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہمیں توحید کی جو دلائل پیش کی جا رہی ہیں اس کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں. اسی لیے آخر میں فرمایا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے خود اپنی ذات کو ہار دیا وہ ایمان نہیں لاتے. خسروا انفسهم کا ترجمہ عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، خسارے میں ڈالا، تاوان میں ڈالا، لیکن اس سے وہ پورا معنی واضح نہیں ہوتا جتنا اس معنی سے واضح ہوتا ہے کہ خسروا انفسهم، جو اپنی ذات کو ہار چکے، صرف سرمایہ کو نہیں ہار چکے، خود اپنی ذات کو ہار چکے، تو وہ ایمان نہیں لاتے. ظاہر ہے کہ جس کے پاس نفع کے لیے کوئی چیز ہے نہیں، سرمایہ چھوڑیں، خود اپنی ذات بھی نہیں، اپنی ذات کو بھی ہار چکے ہیں، تو وہ فائدہ کیسے کمائیں گے؟ اب اس کے بعد دو قسم کے نہ ماننے والے مشرکین اور کفار اور ان کا بد انجام اور برا انجام، ان کی ایک تصویر آپ کے سامنے، ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے کہ پیغمبر کے مخالفین، توحید کے مخالفین، توحید کے منکرین، اگرچہ ہیں سارے مشرک، سارے کافر، لیکن ان مشرکوں اور ان کافروں میں بھی ایک تقسیم ہے. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، اور خود اپنی طرف سے گڑ کر وہ ایک فلسفہ بناتے ہیں
اور اسی فلسفے کی بنیاد پر ان کی زندگی گزرتی ہے، اور جب اس فلسفے کے خلاف اللہ کی کوئی بات ان کو بتائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی کوئی دلیل ان کو بتائی جاتی ہے، تو فوراً جھٹلا جاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، نہیں یہ جھوٹ ہے۔ خود ان کے پاس بھی کوئی سچ بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، اور ان کو ظالم سے تعبیر کیا گیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون ہے اس شخص سے زیادہ ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ ظالم کیسے ہے؟ ظالم اس لیے ہے کہ ظلم کا معنی ہے حق تلفی کرنا، ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق تلفی، اس کی حق تلفی کرتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی حق تلفی نہیں کرتا کہ عبادت کسی اور کی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے تو حق تلفی کرتے ہیں، وہ خود اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں، اپنے جیسے باقی انسانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، بلکہ ان کے دسترس میں اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب چیزوں پر وہ ظلم کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو قلم ہے اس قلم پر ظلم کرتے ہیں، ان کے منہ میں جو زبانیں ہیں وہ ان زبانوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے اختیارات میں جو قوت ہے، جو پیسہ ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کے اندر جو قوت ہے اور جو صلاحیتیں ہیں، ان کے دل و دماغ کے اندر جو صلاحیت ہے، وہ ان سب صلاحیتوں پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان تمام صلاحیتوں اور ان تمام قوتوں کو ناحق استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک چیز کا ناحق استعمال اس پر ظلم ہے، ایک چیز کسی ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، اس مقصد کے خلاف اس سے کام لینا یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ تو جو لوگ شرک اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی ظلم کرتے ہیں، بندوں کے حق میں بھی ظلم کرتے ہیں، خود اپنے حق میں اور اپنے بارے میں بھی ظلم کرتے ہیں، اور ان چیزوں پر بھی ظلم کرتے ہیں جو ان کے دسترس میں ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اب یہ انداز کو بھی آپ ذرا غور سے پڑھیں، دیکھیں کون ہے اب بڑا ظالم؟ پھر وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تخاطب یہی ہے کہ مخاطبین کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو شریک کر کے ایک سفر جاری رکھتے ہیں۔ علم کا جو سفر ہے، تعلیم و تدریس کا جو سفر ہے، اسی میں اپنے مخاطبین کو ساتھ لے جاتے ہیں، ان کو شریک کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ بڑا ظالم ہے، اس میں مخاطبین شریک نہیں ہوئے، اور جب پوچھا جائے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، تو گویا کہ مخاطب کو بھی سوچنے کا موقع دیا گیا، اس کو بھی شریک کیا گیا کہ وہ بھی سوچے کہ واقعی یہ بات تو یہ ہے۔ او کذب بآیاتہ، یا وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرے۔ افطرا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق نہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا فرمان روا اور حاکم مطلق اور ساورن اور مقتدر اعلیٰ نہیں، حاکم مطلق نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، بگ بانگ کے ذریعے پیدا ہو گئی۔ کبھی دنیا میں کسی حادثے کے نتیجے میں کوئی تعمیر پیدا ہوئی ہے؟ کوئی حادثہ ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی تعمیر پیدا ہوئی، تو کیسے بگ بانگ کے ذریعے دنیا وجود میں آئی؟ تو جو لوگ اس کائنات اور اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں، تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، تکذیب ہے۔ افطرا علی اللہ کذبا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ حاکم نہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات نہیں چلتے، تو یہ جھوٹ ہے۔
اور یہ جھوٹا شخص سب سے بڑھ کر ظالم ہے. اور یہ ظالم سے تعبیر آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی اور لفظ سے تعبیر کیا جاتا تو شاید ان لوگوں کے اس کردار کی قباحت اتنی نہ کھلتی جس طرح ظالم کے لفظ سے تعبیر کیا. وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہ شخص تو بڑا ظالم ہے. اب ظالم کا لفظ ایسا ہے کہ ہر شخص سنے گا تو کہے گا یار واقعی تو بڑا ظالم ہے، بہت برا آدمی ہے، بہت برا آدمی ظلم کرتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام نازل کہتے ہیں کہ جھوٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو فرائض عائد کیے ہیں کہتے ہیں یہ نہیں، یہ فرض نہیں ہے، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ، یہ حقوق العباد. کہتے ہیں یہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. نماز کا یہ مطلب نہیں، روزے کا یہ مطلب نہیں، زکوٰۃ کا یہ مطلب نہیں، حج کا یہ مطلب نہیں، قربانی کا یہ مطلب نہیں. آپ کو پتہ ہے نا قربانی کے خلاف، حرام و حلال زکوٰۃ کے خلاف. اسلام نے، قرآن نے فرمایا سود حرام ہے. کہتے نہیں نہیں، سود کا مطلب وہ ربا نہیں ہے، ربا الگ چیز ہے. سود، یہ سود وہ ربا نہیں ہے، ربا حرام ہے، وہ الگ چیز تھی، یہ الگ چیز ہے. من اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلاتے ہیں. سب سے ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلاتے ہیں. پردے کے احکام ہیں، حیا کے احکام ہیں، سود کی حرمت کی باتیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بے شمار باتیں، اور یہ ایک ایک بات کو جھٹلاتے ہیں. یہ بڑے ظالم ہیں. اور انہ لا یفلح الظالمون. پتہ ہے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، ظالم فلاح نہیں پاتے، کامیابی نہیں پاتے. فلاح کا مطلب کیا ہے؟ فلاح کا مطلب ہم لیتے ہیں کامیابی. اب دیکھیں اسلام نے، قرآن نے ہمیشہ کامیابی کے لیے کبھی فوز اور کبھی فلاح کا لفظ استعمال کیا. یہاں چونکہ فلاح کا لفظ ہے تو ہم اسی لفظ کو لیتے ہیں. فلاح کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں فلاح کسان کو کہتے ہیں. کسان کیا کرتا ہے؟ کسان کی پوری اس زندگی پر اور اس کے پوری زندگی کے تگ و دو پر زمین تیار کرنے سے لے کر فصل اپنے گھر لانے تک اس پورے پروسیس پر غور کریں تو پھر فلاح کا تصور ذہن میں آ جائے. وہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو وہ محنت کرتا ہے، دوسری وہ محنت کے ساتھ ایک چیز کے لیے جو بنیادی مقدمات ہیں وہ تیار کرتا ہے، پھر وہ موسم اور وقت کا لحاظ رکھتا ہے، اور ایک کام وہ جو کرتا ہے وہ لوگوں کے نظر میں نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ نقد پر یقین نہیں رکھتا، وہ ادھار پر یقین رکھتا ہے. ادھار پر یقین رکھتا ہے. اگر وہ نقد پر یقین رکھتا تو کسان کے پاس بوری میں جو گندم پڑی ہوئی ہے اور اب گندم کی بوئی کا وقت ہے، کاشتکاری کا وقت ہے، تو وہ گندم اپنے گھر سے لے کر اپنے کھیت میں نہ پھینکتا، اسی طرح ادھر ادھر پھینک دیتا ہے اور خالی بوری لے کر گھر واپس آ جاتا ہے. اگر اس کا کوئی چھوٹا بچہ اس سے پوچھے ابو گندم کی بوری کا، وہ کہتا ہے میں نے ادھر پھینک دی. وہ مشین دلالتا ایسے، وہ دیکھے اس کو، یہ ابو کیا کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے لیے اس کو چکی میں لے جا کر اس کو پیستا اور ہم گھر آ کر ہمیں سے روٹی پکاتے، اس نے جا کر اس کو ادھر ادھر پھینک دیا اور پھر گا کر اس کو پھینک دیا. کہاں پہ چلا گیا؟ کب یہ ملے؟ کہتے ہیں بیٹا ابھی صبر کرے، ابھی میں نے پھینک دیا ہے، اب اس کی کونپلیں نکلیں گی، ہم اس کی خیال رکھیں گے، اس کو پانی دیں گے، اس کی پھر وہ کریں گے، ہاں اس سے جڑی بوٹیاں تلف کریں گے، پھر انتظار کرتے کرتے ایک وقت آئے گا 4-5-6 مہینے بعد ہم اس فصل کو کاٹیں گے اور یہ 1:10 کے ہمیں واپس ملے گا. یہ تو ادھار پر ایمان ہے، نقد پر ایمان تو نہیں ہے. فلاح میں یہ بنیادی چیزیں ذہن میں رہیں کہ جو لوگ نقد پر ایمان رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو کسان بالکل ان پڑھ کسان جو کچھ کرتا ہے، یہ بے وقوف تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس بات پر ایمان نہیں رکھتا، نہیں سمجھتا. جو ان پڑھ کسان بالکل ان پڑھ ہونے کے باوجود جس چیز کو سمجھتا ہے
کہ ہر چیز نقد ہے. کئی بار ایسا ہو کہ آپ کے پاس جو نقد چیزیں ہیں وہ آپ دے دیں گے اور پھر صرف اللہ تعالیٰ کے دربار کا انتظار کریں گے. کس چیز کا انتظار کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کیسے ہوگی یہ فصل؟ خود میں اس کو نکالوں گا اسی طرح. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کرے گا کہ اس کو پانی دے گا, اس کی بڑھوتری میں مدد کرے گا جو اس سے ہو سکے, یا اس سے ادھر ادھر کی جو مضر جڑی بوٹیاں ہیں وہ تلف کرے گا, یا یہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ جب وہ فصل پکنے کے قریب ہوگی تو کوئی چور و چکا اس سے اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا, جا کر کوئی چوکیدار رکھ لے گا یا خود چوکیداری کرے گا. باقی اس نے کیا وہ اس دانے سے کونپلے نکالنے سے لے کر ایک دانے کے 100 50 20 30 کئی کم زیادہ دانے اس کے پکڑنے میں اور اس کا نتیجہ اس صورت میں نکلنے میں اس کی تقدو کی کیا حیثیت ہے؟ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. تو انہ لا یفلح الظالمون, پتہ ہے ظالم کامیاب نہیں ہوتے, ظالم فلاح نہیں پاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان لوگوں کا نظام ناکام نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی تکذیب اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب پر مبنی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں مانتے اس کو, اور آخرت میں بھی وہ لوگ فلاح نہیں پاتے. تو فلاح کا ایک جامع لفظ ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ فلاح پانے والے لوگ ہیں جو کچھ خود بھی محنت کرتے ہیں اور کچھ خود بھی ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ کچھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد بھی کرتے ہیں. ساری کی ساری چیزیں نقد نہیں مانگتے, کچھ چیزیں ادھار بھی مانگتے ہیں, کچھ چیزوں کا نتیجہ ادھار پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں نقد سے ادھار بہتر ہے. پھر کیسے لوگ کہتے ہیں کہ نقد اور ادھار میں پھر نقد بہتر ہے؟ تو نقد بہتر ہے تو یہ سارے کسان پاگل ہیں کہ نقد دے کر ادھار لیتے ہیں. اب ان لوگوں کے ظلم کا نتیجہ دیکھو, جو لوگ یہ کرتوتے ہیں ان کا آخرت میں نتیجہ پھر کیا ہوگا؟ فلاح تو نہیں ہوگی, کامیابی تو نہیں ملے گی. تو کامیابی نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن ہم ان سب لوگوں کو جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا, أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تم دعوے کرتے تھے کہ یہ بڑے بڑے ایسے ہیں, ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے اختیارات ہیں. اب دیکھیں نا, جو سیاسی لوگ جو معیشت کے بڑے بڑے ماہرین سمجھے جاتے ہیں, ان کے ہاتھ میں جی بڑی چیزیں ہیں. اسلام تو سود کے خلاف سود کو نہیں مانتا, لیکن یہ سود والے جو جن بڑے بڑے ادارے ہیں, ان بیچاروں کو کیا آتا ہے ان لوگوں کو؟ یہ جو سود کے خلاف بولتے ہیں, ان بیچاروں کے پاس کون سے ادارے ہیں, ان کے پاس کیا نظام ہے؟ اس سود کے لیے تو بڑے بڑے ادارے, بڑے بڑے جامعات ہیں, بڑے بڑے کمپنیاں ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, بڑے بڑے اکیڈمیاں ہیں. أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, جب تم سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹ ہے اور ان کی بات تو کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ ذرا اپنی دلائل دے دیں. اسی طرح جن لوگوں کو خدا کے علاوہ یہ پوچھتے تھے, وہ حکمران, وہ لیڈر, وہ پجاری, وہ مذہبی لیڈر, اور وہ مجاور, قبروں کو بیچنے والے, أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ, پھر نہیں ہوگا ان کا جواب مگر یہ. فتنہ کا مطلب یہاں پہ جواب ہے, اور جواب کو فتنہ اس لیے کہا گیا کہ کبھی کبھی جواب کے نتیجے میں آدمی مشکل سے نکل جاتا ہے, لیکن یہ جواب ایسا جواب ہے کہ اس جواب کے نتیجے میں وہ مزید مشکل میں گریں گے, اسی لیے اس جواب کو فتنہ کہا گیا. اگرچہ اس آیت کی بڑی دوسری توجیحات بھی ہیں, لیکن میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں, وہ ذرا زیادہ شاید مفید نہ ہو. ثم لم تکن فتنتہم, پھر ان کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا, الا ان قالوا, کہ مگر کہ وہ یہ کہیں واللہ ربنا ما كنا مشرکین, اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے. جھوٹ باندھتے ہیں اپنے آپ پر. انظر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے انظر, دیکھو
कैसा कज़बू अला अनफुसिहिम। अब देखें ना, मंजर आखिरत की है। आखिरत के मंजर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्फाज में लाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, देखो अब ये एतमाद अल्लाह ताला का, ये एतमाद अपने नबी पर कैसे है? सोचा है इस बात को? अल्लाह ताला अपने नबी पर इतना एतमाद करते हैं कि जब मैंने इनके सामने कह दिया कि क़यामत में इन लोगों की ये हालत होगी, तो गोया मेरे नबी अब यकीन की आंखों से उन चीज़ों को देख रहा है और मैं उनको इसकी तरफ मुतवज्जे कर रहा हूँ कि देखो, जिस तरह अमरन एक चीज़ हो रही हो, इसी तरह गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चीज़ों को देख रहे हैं। ये नबी की शान है। इन बातों में भी नबी की शान झलकती है। उन्जुर, देखो, अब वो देख नहीं रहे, वो दुनिया में है, क़यामत तो बाद में आने वाली है, लेकिन अल्फाज में वो मंजर ऐसा आया। और फिर अल्लाह ताला को अपने नबी पर इतना एतमाद है कि जब मैंने बता दिया तो अब ये देख रहा है, इसका मेरी बात पर इतना है, तो इसी को ईमान कहते हैं। उन्जुर, देखो, कैफ़ कज़बू अला अनफुसिहिम, कैसे अपने आप पर झूठ बांधते हैं। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और गुम हो गए इनसे वो चीज़ें जो झूठ वो बांधते थे। अब झूठ के जो सारे फ़लसफ़े इनके दिमाग से महव हो गए। क्यों महव हो गए? मिट गए। एक तो इसलिए झूठ के फ़लसफ़े मिट गए कि अब ये हकीकत की दुनिया है, हकीकत की दुनिया है, ये वो दुनिया नहीं है जो जिनमें अब ये मौजूद है। यहाँ पे वो एक अलग दुनिया है, वहाँ पे झूठ शूट नहीं चलते, वहाँ सारा सच्चाई ही सच्चाई है, सब कुछ सच्चाई है। वहाँ चीज़ें अपनी असल हकीकत में दिखाई देती हैं। इस दुनिया के अंदर सारी चीज़ें अपनी असल हकीकत में नहीं दिखाई देती, इसीलिए तो रोशनी चाहिए। इल्म को रोशनी इसीलिए कहा गया है, नूर इसीलिए, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। दुनिया में चूँकि सारी चीज़ें अपनी असल हकीकत में नहीं दिखाई देती हैं, इसीलिए इस दुनिया को रात से तशबीह दी गई है और क़यामत को दिन से तशबीह दी गई है। इसीलिए तो फरमाया गया, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, तुम में से हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या तैयार किया। गोया कि आज रात है और रात में ये बातें हो रही हैं और कल सुबह क़यामत के दिन होगा, तो दिन में पता चलेगा कि सच किया था और झूठ किया था। अब पता नहीं चलता, अब उस वक्त पता चलेगा जब आपके पास कुरान की रोशनी हो, कुरान की लाइट आपके पास हो, पैगंबर की सुन्नत की रोशनी आपके पास हो। इस रोशनी के बगैर कोई दूसरी रोशनी यहाँ पे काम नहीं करेगी, वो खुद आपको धोखा देगी। वो रोशनी नहीं है, उस रोशनी में चीज़ें सही नज़र नहीं आती, वो धोखा देने वाली है। रोशनी यही है। तो पहली बात यह है कि वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, इनका झूठ हवा हो जाए, इसलिए कि अब ये झूठ की दुनिया है नहीं। और दूसरा तर्जमा इसका ये भी हो सकता है कि वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, अब ये डर जाएंगे कि उस वक्त जो झूठ बोला था, उस झूठ से तो कोई काम मकसूद था, कोई मकसद निकालना था। अब झूठ से मकसद तो नहीं निकलता, तो अब झूठ कहने का फ़ायदा क्या है? झूठ तो दुनिया में इसीलिए बोलते थे कि उस झूठ से उनको कोई फ़ायदे मिलने थे, किसी को धोखा देना था, किसी को फ़रेब देना था, किसी के ऊपर सवारी करनी थी। ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं? बड़े बड़े प्रोग्रामों में आम लोगों से झूठ क्यों बोलते हैं? सवारी करनी होती है ना, सवारी करनी होती है लोगों के ऊपर। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, अब इनको कुछ नज़र नहीं आता, अब झूठ बोलेंगे तो किस लिए बोलेंगे, कोई फ़ायदा तो है नहीं। और कज़बू अला अनफुसिहिम, अपने ऊपर झूठ इसलिए वो बांधते हैं कि डरते हैं कि अगर सच बोलेंगे तो बस ज़ाहिर है कि मुकदमा तो चलेगा। तो शायद यहाँ पे इस बात, यानी ये डवाडोल हैं, ये उस वक्त इनके अवसान। दुनिया में तो ये अपने आप को बहुत बड़ी अक्लमंद, बड़ी बड़ी चीज़ें समझते हैं कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, हमारी अक़ल और हमारी समझ और हमारा इल्म और हमारी डिग्रियाँ और हमारी तालीम और हमारे इदारे, और लोग हमारी बातों को नहीं समझते। लेकिन इस आखिरत की इनकी जो मंजर है वो बिल्कुल एक ऐसा मंजर है कि ये कभी एक तरफ लड़कते हैं, कभी दूसरी तरफ लड़कते हैं, खुद अपने बारे में भी ऐसी कोई बात नहीं कह सकते। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, अब दूसरी किस्म भी मुशरिकीन की, वो कौन सी है? वो है जो लोगों को ये
باور کراتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، ہم اسلام کے ساتھ ایک تعلق بھی رکھتے ہیں، ہم دین کا علم بھی رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی دین کا علم ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن، حدیث، ان چیزوں سے واقف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب ایسے تھے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقف ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی یہ قسم ہے، جس طرح پچھلے درس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو مستشرقین ہیں، جو اورینٹیلسٹ ہیں، وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلامی احکام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور عام لوگ اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہ تو بھی آیتیں پڑھتا ہے، بھائی وہ بھی حدیث کا حوالہ دیتا ہے، اس نے بھی تفسیریں پڑھی، اس نے 10 تفسیروں کا حوالہ دے دیا، اس نے 20 تفسیروں کا حوالہ دے دیا، اس نے آیت کا حوالہ دے دیا۔ اب ہم حیران ہیں اس کی بات مانے کہ اس کی بات مانے۔ تو قرآن نے ان کی طرف اشارہ، ایک قسم ایسی بھی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، پیغمبر کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن سننے کے بعد یہ جس نیت سے سنتے ہیں یا جس طریقے سے سنتے ہیں، وہ طریقہ اور وہ فریم انہوں نے اپنے بنائے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، بات ہم سنیں گے بھی، پڑھیں گے بھی، قرآن کا مطالعہ بھی کریں گے، تفسیر کا مطالعہ، سنت کا مطالعہ بھی کریں گے، لیکن ایک فریم ہے ہمارے پاس، اسی فریم میں اگر وہ بات فٹ آتی ہو تو ہم مانیں گے، نہیں فٹ آتی ہو تو اس کے لیے کچھ قطر بیونت کر دیں گے، اس کی شاخ تراشی کریں گے تاکہ وہ اس میں فٹ آ جائے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیمانے بنائے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی کو بھیجتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اگر اس مسئلے کا یہ حل بتایا گیا تو ٹھیک ہے، یہ تو پھر ٹھیک ہے، وان لم تؤتوہ، اگر اس حل کے بغیر کوئی اور حل بتایا گیا، فاحذروا، تو پھر ڈرو، وہ خطرناک لوگ ہوں گے۔ اگر ہماری مرضی کے مطابق حل بتائیں گے، جس طرح اس زمانے میں، بھائی جاؤ اس درس میں بیٹھو، اس آدمی سے پوچھو، وہ مسئلے کا حل بتائے گا، اگر وہ آئیں بائیں شائیں والا حل کہ مغرب والوں کو بھی قابل قبول ہو، کسی سے اس کو کوئی اختلاف بھی نہ ہو، کوئی ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ جس سے مغرب والے بھی ناراض نہ ہو اور اسلام کی بات بھی ہم کہہ سکیں، خود کو دھوکہ دے سکے یا مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے کہ بھائی اسلام کی بات بھی کی اور دشمن بھی ناراض نہیں ہوا۔ اب ایک باقاعدہ ایک گروہ ایسا ہے، بہت بڑا گروہ، معمولی گروہ نہیں، کہ وہ دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو اس انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے قابل قبول، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی وہ حق کے متلاشی ہیں، لیکن آپ اسلام کو اس انداز سے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ اچھا یہ چیز بھی کرنی ہوگی، وہ چیز بھی کرنی ہوگی، وہ بھی کرنی ہوگی، اور یہ پابندیاں۔ تو آپ جامد فکر والے لوگ ہیں، آپ نہیں جانتے کہ اس دنیا کا اس ماحول اور اس ماحول میں اسلام کے تقاضے کیا ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں اسلام کی طرف، لیکن آپ کی سخت گیری کی وجہ سے اور آپ کی اس جامد فکر کی کہ آپ کی فکر میں کوئی لچک نہیں ہے، ورنہ وہ لوگ تو اسلام کے لیے آتے ہیں، یہ خود بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دھوکے میں ڈال رہے ہیں، خود بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت میں تعلیم یافتہ جاہل ہے، بظاہر تو یہ تعلیم یافتہ لگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ جاہل، ان کو نہیں معلوم کہ آپ ان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان کا طریقہ واردات آپ کو پتہ نہیں۔ یہ اس اسلام کی کون سی شکل ہوگی کہ میں اس کو بگاڑ دوں، اللہ تعالیٰ ایک بات کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک ہو اور میں کہوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس کا مطلب تو یہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ میں کچھ ایسی ہو گئی، اس الفاظ کو توڑ کر اس کی بجائے یہ الفاظ،
اگر ڈالیں گے تو پھر بات کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام میں کوئی تصحیح کر لوں؟ نعوذ باللہ، مجھ سے یہ توقع چاہتے ہو؟ کسی مومن سے یہ توقع؟ اور اگر یہ کام تم کر لو گے تو اپنی خیر مناؤ، وہ اسلام میں آئے یا نہیں، تم تو اسلام سے چلے گئے۔ یہ کون سی بات ہے کہ آپ اللہ کے احکام میں تصحیح کرتے جائیں؟ یہ تو تصحیح ہے نا، نعوذ باللہ۔ اس کو آپ جو بھی نام دے دیں، ہے تو یہ تصحیح کہ آپ کے نزدیک وہ چیز غلط ہے اس اصل شکل میں، جب تک آپ اس کا معنی یہ نہ بتائیں کہ جو اس کے لیے قابل قبول ہو، بجائے اس کے کہ تم دوسرے کو اسلام سمجھاؤ، خود اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارے دل کے دروازے خود بند ہیں، خود تمہارے دل کے دروازے بند ہیں۔ یہ جو جدید تعلیم ہم اس کو کہتے ہیں، کاش اگر یہ جدید تعلیم کی حد تک ہوتی تو پھر بڑی بات نہ ہوتی، لیکن جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جدید تعلیم حقیقت میں جدید تہذیب کے کنڈے ہیں، جدید تہذیب کے شکاریوں کے جال ہے۔ جدید تہذیب اس تعلیم کے ذریعے اپنی شکار کو پکڑتے ہیں تعلیم کے نام پر، حقیقت میں تو وہ تہذیب کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب اس تہذیب کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے تو اس کو بڑے نرم کہ نہیں جی انسانیت کی بات یہ ہے، حقوق کی بات یہ ہے۔ یہ جو جتنے بھی خوشنما نعرے بنائے گئے ہیں، ان نعروں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اور ان کو مسلمانوں کے دل و دماغ میں ڈالنے کے لیے اس تعلیم کے جال کو انہوں نے بہت ہوشیاری کے ساتھ اس جال کو بنا ہے، اور اس انداز سے وہ جوانوں کا ذہن بناتے ہیں کہ ان کے دل کے دروازے تو سارے بند کر دیتے ہیں، دل کے تو سارے دروازے بند کرتے ہیں، اور دماغ کے بھی کچھ دروازوں کو جوڑ دیتے ہیں اور کچھ دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ انہوں نے باقاعدہ اس بے خدا تہذیب کو، آپ ان کو حقیقت میں اس تہذیب کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی دو شاخیں ہیں، اس کی جو تعلیم ہے اس کی دو شاخیں ہیں۔ ایک شاخ بالکل بے خدا تہذیب ہے اور ایک شاخ اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر مبنی ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہے، دونوں کا مطلب جاہلیت اور جہالت ہے۔ جو ان کے سوشل سائنسز ہیں، جو علوم عمرانی جس کو کہتے ہیں، وہ تو بالکل اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر مبنی ہے، وہ تو بالکل کھلے طور پر اسلام کے خلاف آتے ہیں۔ ان کے جو عمرانی علوم ہیں وہ تو بالکل کھلے طور پر اسلام کے خلاف، لیکن ان کے جو باقی سائنسز ہیں، جو فزیکل سائنسز، جو میڈیکل سائنسز ہیں، ان کو انہوں نے ان اصول پر بنایا ہے کہ وہ بے خدا اصول، کہ خدا کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر، اس کائنات کا حاکم، اس کا خالق، اس کا فرمان روا، اس کا پیدا کرنے والا، اس کا ڈیزائنر، اس کا نقشہ بنانے والا۔ اس طرح قرآن نے فرمایا نا، یہ ڈیزائنر شاید آپ کو عجیب لگے، قرآن نے فرمایا نا هو اللہ الخالق البارئ المصور، تو یہ کیا ہے؟ الخالق، پلاننگ بنانے والا، منصوبہ بنانے والا، البارئ، اس منصوبے کے مطابق پھر تخلیق کرنے والا، المصور، پھر اس مخلوق، اس منصوبے کو ایک شکل، عملی شکل دینے والا۔ کہتے ہیں ایسے کوئی نہیں خدا، خدا کے بغیر وہ ہر انسانی مسئلے اور ہر انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جاہلیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے۔ کس بنیاد پر آپ نے یہ فرض کیا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں؟ کس بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں، کس دلیل کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان کے مسائل حل کریں گے، ان کے معاشرتی، ان کے سیاسی، ان کے معاشی مسائل کو حل کریں گے، لیکن خدا کو اس میں کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے پاس ہے وسائل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دور میں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس کا انکار کر کے خود اللہ تعالیٰ کے منصب پر اپنے آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، چیلنج کرتا ہے، اور خود وہ منصب لینا چاہتا ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ منصب خود لینا چاہتا ہے، اور پھر بھی ہمیں یہ لوریاں دے رہے ہیں، نہیں جی یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے۔ تعلیم نہیں، یہ تہذیب ہے، اور یہ تعلیم اور یہ چیزیں اس تہذیب کے لیے کارندے تیار کرتے ہیں۔
تعلیم ہوتی تو تعلیم سے دشمنی تو جہالت کی بات ہے، تعلیم سے کوئی دشمنی کرے گا، علم کے ساتھ کوئی دشمنی کرے گا، لیکن وہ علم جو ابتدا سے اس کی الف باتا کی بنیاد یہ ہو کہ خدا نہیں، تو میں تو اس کو جہالت اور جاہلیت کی انتہا کہوں گا۔ اس کی بنیاد جاہلیت ہے، اس کی بنیاد جہالت ہے۔ جو تعلیم اس بنیاد پر بنائی گئی ہو، جو نظام اس بنیاد پر، نظام تعلیم جس بنیاد پر بنائی، جو نصاب تعلیم اس بنیاد پر بنایا گیا ہو کہ اس دنیا کے مسائل ہم حل کریں گے اور بغیر خدا کے حل کریں گے، اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی؟ پتہ چلا کہ تعلیم کا صرف نام ہے، یہ ہے ایک بے خدا تہذیب، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر مبنی تہذیب اور شیطانی تہذیب، بے حیا تہذیب، دجالی تہذیب، اور اسی دجالی شیطانی اور بے حیا اور خلاف انسانیت تہذیب، تو کہتے ہیں انسانیت کی بات ہے، یہ خلاف انسانیت تہذیب ہے، اور اسی تہذیب کے، اور تمہیں دھوکہ دیا ہے جی علم ہے، یہ علم ہے، ہم بھی جی قرآن کو سمجھتے ہیں، مجھے پتہ ہے تم قرآن کو کیسے سمجھتے ہو، تم قرآن کو بدلنا چاہتے ہو، تمہارے دل کے دروازے بند ہیں، یہ ہے وہ بات۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر کو کان لگا کر سنتے ہیں، قرآن بھی ان پر اثر نہیں کرتا، پیغمبر کی صحبت بھی اس پر کوئی اثر نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کے دروازے بند ہیں۔ اور ورنہ ان سے جا کر پوچھو کہ بھئی دل سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا، دل کے اندر ایمان ہوتا ہے کہ نہیں، کہ آپ کو جواب دیں گے نہیں، دل صرف پمپنگ کرتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ پھر انسان کا دل اور حیوان کے دل میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ کو ان کی جاہلیت کا پتہ چل جائے گا کہ ایک بھینس کے دل کے اندر، ایک بکرے کے دل اور میرے دل کے اندر کیا فرق ہے۔ ان کا دل بھی پمپنگ کرتا ہے، میرا دل بھی پمپنگ کرتا ہے، سوچتا وہ بھی نہیں اور سوچتا میرا دل بھی نہیں، ایمان اس کے دل میں بھی نہیں، ایمان میرے دل میں بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل کے دروازے بند ہیں، اس سے زیادہ جاہلیت کی بات کیا ہوگی؟ اور قرآن نے فرمایا نہیں، دل کی بات ہے۔ یہاں پھر قرآن دماغ کی بات نہیں کرتا، شاید ان کا دماغ ٹھیک ہو، میں ان کی دماغ کی خرابی کی بات نہیں کرتا، میں ان کی دماغ کی خرابی کی بات، شاید ان کا دماغ ٹھیک ہو، وہ بھی چل گیا ہو تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ نہیں دعویٰ کروں گا کہ ان کا دماغ چل گیا ہے، میں وہ دعویٰ کروں گا جو قرآن کہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہیں کان لگا کر سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اور وہ پردے اس بات میں مانع ہے، رکاوٹ ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ گہرائی میں جا کر اس بات کو سمجھے، أَن يَعْلَمُوهُ نہیں، أَن يَعْرِفُوهُ نہیں، أَن يَفْقَهُوهُ۔ فقاہت کا معنی ہے گہری بصیرت کے ساتھ ایک بات کو گہرائی اور گہرائی میں جا کر ایک بات کو سمجھنا۔ تو ایمانیات سمجھے جاتے ہیں دل کی گہرائی میں اور گہرائی میں جا کر دل کے دروازے وا کر کے۔ اب وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ دل کے اندر بھی دروازے ہیں، اب وہ مانتا بھی نہیں کہ دل کے اندر بھی کان ہے، اب وہ مانتا ہی نہیں کہ دل کے اندر بھی سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تہذیب نے اس کے دل کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو پھر یہ بیچارہ تو پھر بے گناہ ہے، یہ تو پھر بے گناہ ہے۔ اب جب اس کے دل کے تالے لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے جی جو دنیاوی محبت ہے نا، اس سے لوگ تالوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فرانس میں ایک جگہ پہ ایک پل ہے، وہ جگہ کا نام ابھی مجھے یاد نہیں، ایک جگہ پہ ایک پل ہے، دنیا جہان سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ جو جوڑے ہوتے ہیں محبت کرنے والے جوڑے، جس طرح ان کی محبت، وہ وہاں پہ ایک تالا خریدتے ہیں، وہاں پہ قریب بڑی بڑی دکانیں ہیں، ان دکانوں میں تالے بیچے جاتے ہیں، وہ ایک تالا خریدتے ہیں اور اس تالے پر دل کی نشان اور محبت کی کئی نشانیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ جا کر اس پل کے ساتھ کنڈے لگے ہوتے ہیں یا وہ جال ہے، اس ایک جال میں اس کو تالے کو لگا کر بند کر دیتے ہیں، اس پر اپنا نام ثبت کرتے ہیں اور وہ چابی کو دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ سمجھ میں آتی ہے؟ یہ اشارات ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھائی دل بھی کوئی چیز ہے، بھائی دل کو تالے کیوں لگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت کا تالا لگا کر آخرت کے لیے اس کو بند کر دیا، بس چابی ادھر پھینک دی۔
اب یہ کام انہوں نے خود کیا یا کوئی مسلمان جا کر اس نے یہ کام کر دیا؟ سمجھ میں آتی ہے؟ کچھ لوگ تسلیم کرتے ہیں، اگر وہ یہ بات نہ مانتے تو پھر دل کی شکل کے تالے کیوں لگا کر اس کی چابی دریا میں پھینک دیتے؟ اور اتنی چابیاں، اتنے تالے وہاں پہ لگے ہیں کہ پل کا ایک حصہ گر گیا ہے، اور اب لوگوں نے وہاں پہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ان تالوں کو ہٹائیں گے۔ میرے خیال میں ہٹا بھی دیے گئے، کل وہ لاکس ہٹا بھی دیے گئے ہیں۔ میں نئی بات کر رہا ہوں، پرانی باتیں نہیں کر رہا ہوں، سمجھ میں آتی ہے؟ تو یہ خود انہوں نے تالے لگا دیے، خود انہوں نے تالے لگا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس بات کی نسبت کیسے کی؟ وجعلنا، ہم نے یہ کام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو باتیں ذہن میں رہے، ساری کائنات میں جتنی بھی چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک آدمی اپنے دل کو تالا لگاتا ہے اسلام کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ نے لگا دیا تو میں نے تو بند کر دیا۔ اب آپ کہیں اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں دین کی بات کو نہ مانوں، نہ تسلیم کروں، اور اللہ تعالیٰ زبردستی کر کے میرے دل میں اس بات کو، قرآن نے فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، یہ تو نہیں ہوتا۔ تم ایک چیز کو پسند نہیں کرتے ہو، ہم زبردستی تو نہیں کرتے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی جس کا آپ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر، کہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، اور تم جبر کرتے ہو، ہم جبر نہیں کرتے۔ یعنی جس جبر کا اعتراض تم اسلام پر کرتے ہو، اس جبر کے تم خود قائل ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے دل کے دروازے اسلام کے لیے بند کر دوں، جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے جب تم نے بند کر دیے تو ہم نے بھی حکم لگا دیا کہ ٹھیک ہے بند صحیح، جب تم نے کہا کہ بند تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بند۔ اب تم کہتے ہو تم نے کیوں کہا کہ ٹھیک ہے بند؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم کہیں گے کہ نہیں، ہم کہیں گے کہ بند دروازہ، اور تم کہو کہ نہیں کھولو، تو پھر تو یہ جبر ہوا۔ اللہ تعالیٰ تو جبر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ امتحان لینے کے لیے یہ شرط ہے کہ تم جو لکھتے ہو وہ لکھتے رہو۔ تمہیں بتایا گیا کون سی سوال کیا ہے، جواب کیا ہے۔ امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ سوالات کے جوابات بتائے جاتے ہیں، پھر جب پرچہ ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس وقت بتائے جاتے ہیں، اور اس وقت کسی کا ہاتھ روکا جاتا ہے؟ نہیں روکا جاتا۔ اب تم لکھنا چاہتے ہو تو لوگ ہم آپ کے ہاتھ سے قلم نہیں لیں گے، لیتے کوئی ایسا ممتحن آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک آدمی لکھتا جائے اور غلط لکھتا جائے اور دوسرا اس کے ہاتھ سے قلم لے لے، اور پھر وہ کہ اگر میں غلط لکھتا تو آپ میرے ہاتھ سے قلم لے لیتے۔ بھائی اس کو امتحان تو نہیں کہتے، پھر ہم تو امتحان لیتے تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے دماغ میں، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بھاری پن ہے۔ کوئی غوگون میں درانه دی، کوئی پلان کا سڑے پہ غوگون درون دے نہ ٹول پہ غوگون درانه دی نہ ناوری۔ یہ ایک ایسی سور کی آواز سنیں گے جو قیامت میں اٹھانے والی ہو، اور پتہ چلے گا ایسی لمبی آواز، ایسی خوفناک آواز، ایسی اونچی آواز کا وقت آ جائے گا۔ یہ اونچی آواز سننا چاہتے ہیں، اونچی آواز کا وقت ہے، ابھی مدھم آواز ان کا وقت ہے، اور ان کے دماغ، ان کے کان کیا ہے؟ وہ ثقیل ہے، ان میں بوجھ ہے، ان کے کانوں کے اندر بوجھ پڑا ہوا ہے، یہ مدھم آواز نہیں سن سکتے۔ اب مدھم آواز کی بجائے ایک اونچی آواز چاہیے، ابھی اونچی آواز کا وقت آئے، اونچی آواز کا وقت آئے گا تو پھر پتہ چلے سن لیں گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ ساری دلائل کو دیکھ لے، ساری نشانیاں دیکھ لے، تب بھی لا یؤمنوا بها، تب بھی وہ مانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے، انہوں نے دل کو تالے لگا دیے ہیں، فیصلہ کیا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے۔ کب تک؟ حتی اذا جاؤوک، یہاں تک کہ جب وہ تمہارے سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم کون سے سمجھانے والے ہوں گے، ہم کون سے سمجھانے والے ہوں گے کہ ہم لوگوں کو ہدایت دے دے۔ کسی کے دماغ میں یہ بس بھرا ہوا ہے کہ اگر مجھے اسلام کا داعی بنایا جائے اور تسلیم کیا جائے تو میں سارے یورپ والوں کو مسلمان بنا دوں۔ اور تمہارے دماغ میں کون سی چیز بھری ہوئی ہے، کون سی ہوا بھری ہوئی ہے؟ یہ کچھ لوگوں کے دماغ میں ہوا بھری ہوئی ہے کہ اگر ہمیں ان مولیوں نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں، ہماری زبان پر پردے بٹھا دیے ہیں،
ہمیں اختیار دیا جائے تو ہم اسلام کی ایسی تعبیر دے دیں گے پورے یورپ والے 2 دن میں مسلمان ہو جائیں گے. یہ آپ غلط تعبیر کرتے ہیں. ہمیں دی جائے تعبیر کا حق. تعبیر کا حق ہے. کچھ لوگوں کے دماغ میں بس بھرا ہوا ہے, وہ یہی سمجھتے ہیں یہ سن لے حتی اذا جاؤک, تم پیغمبر سے زیادہ حق کے دائی بنو گے. حتی اذا جاؤک, یہاں تک ان کے دماغ میں یہی خناس بھرا ہوا ہوتا ہے. حتی اذا جاؤک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ تمہارے مجلس میں. اب دیکھیں نبی کی مجلس کی تاثیر. ہم کسی اچھے عالم دین, کسی اچھے دائی, کسی مخلص شخص کے مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دلوں کی تاثیر میں تھوڑا بہت فرق تو ضرور آ جاتا ہے. اب اس سے اندازہ لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر ایک آدمی سچائی کا طالب ہو تو کتنا تاثیر ہو, کتنی تاثیر ہوگی, کتنا اثر ہوگا. لیکن حتی اذا جاؤک, یہاں تک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے پاس آتے ہیں تمہاری مجلس میں, یجادلونک, تو بجائے اس کے کہ تم سے سمجھیں, کہ تم سے سنیں, سیکھیں, یجادلونک, تمہارے ساتھ بحثیں کرتے ہیں. اور یقول الذین کفروا, کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں, ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ نہیں ہے مگر پرانے زمانے کے افسانے. اسطورہ افسانے کو کہتے ہیں, اور خاص کر اس افسانے کو اسطورہ کہتے ہیں, عام افسانے کو بھی نہیں, خاص کر اس افسانے کو کہتے ہیں جو دیویوں اور دیوتاؤں کے متعلق ہوتے ہیں. اس طرح ہمارے ہاں پریوں اور چڑیوں اور چڑیلوں اور جنوں اور دیووں, یہ دیو دسی وہ زنگل نہ روانو زنگل لقیدو دسی بریتو شہزادگی اونچا تکڑاؤ. ہاں سمجھ میں آتی ہے نا, اے دیووں پریوں جنات, ہاں اس طرح کی فرضی قسم کی, ہوائی قسم کی, پتہ نہیں دیو مالائی قسم کی کہانیاں, ان کہانیوں کو اساطیر کہتے ہیں. تو یہ ظالم قرآن پر یہ پھبتی چسپاں کرتے تھے اور کستے تھے, اور یہ الزام لگاتے تھے کہ چونکہ قرآن میں بھی فرشتوں کی باتیں ہیں, آسمان کی باتیں ہیں, جنت کی باتیں ہیں, پیغمبروں کی باتیں ہیں, عذابوں کی باتیں ہیں, سزاؤں کی باتیں ہیں, تو یہ بدبخت ان پریوں چڑیوں کی کہانیوں, جھوٹ ادھر ادھر کی اور قرآن کی باتوں میں فرق نہیں کرتے, وہ پبتی اسی پر چسپان کرتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین. اور اس کے بعد وہم ینہون عنہ وینأون عنہ پر بات انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ آئے گی اگلے درس میں. بارک اللہ فیکم.